بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایام قربانی کی مناسبت سے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا اس عنوان سے ہم باقاعدہ دروس قرآن مجید کے سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کے 3 دروس قرآن میں سورہ الصافات کی آیہ نمبر 99 سے لے کر آیہ نمبر 112 تک 14 آیات طیبات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کا جو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اس کا ترجمہ، تفسیر اور ان آیات طیبات کے اندر امت مسلمہ کے لیے جو حکمت، ہدایت، عبرت اور بصیرت کے پہلو موجود ہیں، انہیں ہم نمایاں کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ کوئی بھی واقعہ اسے بیان کرنا، اس کے 2 طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے تاریخی پہلوؤں کو نمایاں کیا جائے اور تاریخی اعتبار سے اسے واضح کیا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس واقعہ کے اندر حکمت، ہدایت اور بصیرت کے جو پہلو ہیں انہیں نمایاں کیا جائے۔ قرآن مجید کا جو بیان واقعات کا اسلوب ہے وہ یہی ہے کہ قرآن مجید تاریخ کی تفصیلات کو بیان نہیں کرتا، بلکہ صرف اس واقعہ کے اندر جو ہدایت، حکمت اور بصیرت کے پہلو ہوتے ہیں انہیں واضح کرتا ہے۔ تو ہم بھی اس درس قرآن میں قرآن مجید کے اسی اسلوب پہ عمل کرتے ہوئے اور اسی اسلوب کی تقلید کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی میں امت مسلمہ کے لیے جو ہدایت اور حکمت کے پہلو موجود ہیں، ہم انشاءاللہ انہیں اپنے ان دروس میں واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے، مدد عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، خیر و فیت کے ساتھ ان دروس کو پایہ تکمیل تک پہنچائے، سن کر سمجھ کر ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی علاقہ بابل تھا جو عراق میں ہے، وہیں آپ کی ولادت ہوئی، وہیں آپ کی پرورش ہوئی اور آپ کی نبوت کا آغاز بھی وہیں سے ہوا۔ وہ بت پرستی سے بھرا ہوا علاقہ تھا۔ جب آپ نے وہاں توحید خداوندی کی دعوت کا آغاز کیا تو آپ کے اہل خانہ اور پھر آپ کے رشتہ دار، اعزاء، اقرباء اور پورے علاقے کے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، اور ایک وقت آیا کہ ان کے ساتھ جو آپ کی کشمکش چل رہی تھی، انہوں نے اسے انجام تک پہنچانے کے لیے آپ کے لیے آگ تیار کی کہ ابراہیم کا قصہ ہی تمام کر دیا جائے، اسے آگ میں جلا دیا جائے، نہ یہ ہمارے بتوں کی توہین کرے اور نہ ہماری دلازاری ہو۔ اب چونکہ آپ حق کے لیے کھڑے تھے، اللہ کے حکم سے کھڑے تھے، اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے کھڑے تھے، تو اللہ نے آپ کی دستگیری فرمائی، آپ کی مدد فرمائی۔ جب نار نمرود میں آپ کو ڈالا گیا تو وہ آگ آپ کے لیے نہ صرف ٹھنڈی ہوئی بلکہ سلامتی والی بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرفرازی عطا فرمائی۔ اس کے بعد جب ان لوگوں پہ حجت تمام ہو چکی، توحید کا پیغام واضح ہو چکا، آپ کی نبوت کا پیغام واضح ہو چکا، تو اللہ کے حکم سے آپ نے وہاں سے ہجرت کا ارادہ فرمایا اور ہجرت کر کے آپ فلسطین کی طرف آنے لگے۔ تو جس وقت آپ نے ہجرت کی اور اس وقت آپ نے اللہ سے دعائیں مانگی، اللہ سے مدد طلب، وہیں سے آپ کی دعا سامنے آتی ہے کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما۔ اس وقت تک آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہاں سے آپ نے اولاد کی دعا مانگی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر آگے یہی سے آپ کی قربانی کا جو واقعہ ہے اس کی بنیادیں اٹھنا شروع ہو جاتی ہیں۔
تو قرآن مجید سورہ الصافات میں آیت نمبر 99 سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو شروع فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالَ، اور ابراہیم نے کہا انی ذاہب الی ربی، بے شک میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا، ربی ہب لی من الصالحین، اس وقت آپ نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب ہب لی، مجھے عطا فرما بیٹا، من الصالحین، جو نیک ہو۔ آپ نے دعا مانگی، آگے رب العزت نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فبشرناہ بغلام حلیم، پس ہم نے اسے بشارت دی ایک بردبار بیٹے کی۔ یہ 3 آیات طیبات آج ہمارے درس کا حصہ ہیں اور انہی پہ ہمارے درس کا اختتام ہوگا۔ اگلی آیات طیبات اگلے دروس میں آئیں گے۔ اب ترجمہ ان کا ہو گیا، ان کی تشریح اور تفسیر اور ان کے اندر موجود امت مسلمہ کے لیے جو حکمتیں ہیں ان کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ آپ کی ہجرت بابل سے فلسطین کی طرف، جب آپ ہجرت کرنے لگے تو قال، آپ نے کہا انی، بے شک میں، ذاہب، جا رہا ہوں، الی ربی، اپنے رب کی طرف۔ اس میں آپ کی ہجرت کا ذکر ہے اور ہجرت کی جو نسبت ہے وہ آپ نے اپنے رب کی طرف کی کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ رب کی طرف آپ نے نسبت کیوں کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے مفسرین نے اس کے 3 محل بیان کیے ہیں، 3 تفسیری اقوال اس میں موجود ہیں۔ الی ربی میں یعنی میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ نے فرمایا یہ کہ جہاں میرا رب مجھے ہجرت کا حکم دے میں اس طرف جا رہا ہوں، اور دوسری تفسیر اس کی یہ کہ میں جا رہا ہوں اس علاقے میں جہاں میں بغیر کسی کی روک ٹوک کے اپنے رب کی خوشی اور خوش دلی کے ساتھ عبادت کر سکوں۔ یہاں تو میں جب اللہ کا نام لیتا ہوں تو مجھے روکنے والے موجود نہیں۔ میں ایسے علاقے میں جانا چاہتا ہوں کہ جہاں میں اطمینان کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کروں، کوئی مجھے روکنے والا نہ ہو۔ اور تیسری الی ربی کی تفسیر کہ میرا مقصود، میرا مطلوب میرا رب ہے، میں نے ان لوگوں سے منہ پھیر لیا ہے، منہ موڑ لیا ہے، میری اب ساری کی ساری توجہ اپنے رب کی طرف ہے۔ میں جہاں بھی جا رہا ہوں اسی توجہ کو مزید پختہ کرنے کے لیے، تاکہ کوئی میرے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، یہ توجہ میری قائم رہے۔ اب یہ جو تفسیر ہے اس کی تائید سورہ الانعام کی آیت نمبر 79 سے بھی ہوتی ہے۔ وہاں اللہ رب العزت نے آپ کا ایک قول ذکر کیا ہے کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ بے شک میں نے سب سے اپنے رخ کو پھیر کے اس اپنے رب کی طرف اپنا رخ کر دیا ہے جو زمینوں اور آسمانوں کو پیدا فرمانے والا ہے، وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ تو یہ 3 تفسیری اقوال ہیں الی ربی کے متعلق کہ میرا رب جہاں مجھے حکم دے اس طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اور اس علاقے میں ہجرت کر کے جا رہا ہوں جہاں میں بغیر روک ٹوک کے اپنے رب کی عبادت کر سکوں، اور میرا مطلوب و مقصود میرا رب ہے۔ اور یہاں سے ایک یہ بھی مسئلہ اخذ ہوا کہ جہاں بندے کے لیے اللہ کی عبادت کرنا، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، وہاں سے بندے کو ہجرت کر جانی چاہیے۔ اس علاقے میں جہاں بندے کو اللہ کی عبادت اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے میں اطمینان میسر ہو۔ قرآن مجید سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 56 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اسی ترغیب کے لیے کہ بندوں کو ہجرت کرنی چاہیے۔ یا عبادی الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، بے شک میری زمین بہت وسیع ہے، فایایا فاعبدون، پس جہاں چاہو میری عبادت کرو۔ تو یہی سے تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر اور دیگر ہمارے مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ایمان ان کا بہت مضبوط ہے اور کمال ایمان تک پہنچے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ اس علاقے میں اللہ کی عبادت کرنا اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا میرے لیے مشکل ہے، تو آپ نے ہجرت کی۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہجرت کی ہے تو اس آیت سے پتہ چلا کہ ہمیں بھی ہجرت کر دینی چاہیے اگر ہم کسی ایسے علاقے میں موجود ہیں
جہاں زندگی گزارنا ہمارے لیے مشکل ہے، اللہ کے احکامات، اس کے فرامین کو ہم اطمینان کے ساتھ جہاں پہ ان پہ عمل نہیں کر سکتے، تو وہاں سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ اور جو اللہ رب العزت کے اس حکم ہجرت پر عمل کرتے ہوئے کسی علاقے سے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اب اپنے وہ اعزا اقارب کو چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، اپنے مال و جائیداد کو چھوڑ کے آئے ہوتے ہیں، تو جب کسی وہ دوسری جگہ پہ جا کے اللہ کے لیے اپنی رہائش اختیار کرتے ہیں تو ان کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ انہیں محروم اور مایوس نہیں رہنے دیتا، بلکہ اللہ ان پر اپنی کرم نوازیوں کے، نوازشوں کے، رزق کے اور کامیابیوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 10 میں اللہ نے اس بات کو بیان کیا کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا، تو وہ زمین میں کثرت کے ساتھ پناہ گاہیں پائے گا، وَسَعَةً، اور وسیع روزی اسے دستیاب ہو جائے گی، یعنی اسے پناہ گاہ بھی کثرت کے ساتھ، پناہ گاہیں بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی، اور اس کے پاس روزی کی بھی وسعت ہوگی جو اللہ کے لیے کسی جگہ سے ہجرت کرے گا۔ اور ایک مقام پہ سورہ النحل کی آیت نمبر 41 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، جو لوگ اللہ کے راستے میں ہجرت کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہم دنیا میں انہیں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا جو اجر ہے وہ تو بہت بڑا ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے جان و مال کی قربانی دیتے ہیں، اللہ کے لیے اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر کسی اور جگہ پہ جا کے آباد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم کی ہجرت ہے، اور اس میں ہمارے لیے حکمت اور درس کے پہلو ہیں کہ ہماری توجہ اپنے رب کی طرف ہونی چاہیے، ہمارا زندہ رہنا، ہمارا مرنا، دنیا میں ہمارے معاملات کرنا سارے ہمارے رب کے لیے ہونے چاہیے۔ جہاں پہ مشکل پیش آئے وہاں سے ہجرت کر کے کسی دوسرے علاقے میں جا کے عبادت کاری کر لینی چاہیے، جہاں آسانی کے ساتھ بندہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کر سکے۔ یہی انسان کی زندگی کا مقصود ہے کہ اس کا رب اس کے ساتھ راضی ہو اور وہ اپنے رب کے احکامات اور ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کر لے۔ تو آپ نے فرمایا انی ذاہب الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ پھر اگلا جو آپ کا جملہ ہے وہ ہے سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں کہ میں اپنے رب کے لیے ہجرت کر رہا ہوں، میرا رب ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اب یہ جو آپ نے سیہدین کا جملہ ارشاد فرمایا، جملہ بولا کہ وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا، اس سے دو چیزیں مراد ہیں۔ ایک یہ کہ سفر ہجرت میں اللہ میری رہنمائی فرمائے گا، جس طرف میں جا رہا ہوں اللہ رب العزت میری تائید فرمائے گا، مدد فرمائے گا، سفر میرے لیے آسان ہو جائے گا، آگے مجھے کامیابی ملے گی۔ اور دوسرا کہ میرا اللہ مجھے ہدایت عطا فرمائے گا، اس معنی میں کہ اللہ مجھے اپنے دین پر استقامت عطا فرمائے گا، اللہ مجھے اس جو ہدایت اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے اس پر مجھے ثابت قدم رکھے گا، استقامت عطا فرمائے گا۔ تو یہاں سے یہ بھی بات واضح ہو رہی ہے کہ دیکھیے دعا مانگنے کا اور اللہ سے امید رکھنے کا جو طریقہ اسوہ انبیاء ہے، انبیاء کے طریقے کی روشنی میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر بندے پہ اللہ تعالیٰ کی بہت کرم نوازی ہیں۔ حضرت ابراہیم پہ بھی اللہ کی کرم نوازیاں تھیں، تو جس طرح حضرت ابراہیم نے اللہ رب العزت کی گزشتہ کرم نوازیوں اور نوازشات کی بنیاد پہ یقین والے لہجے میں کہا کہ سیہدین، اللہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا، اسی طرح جب بندہ اللہ کے بارے میں اپنا کوئی گمان قائم کرے تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان قائم کرنا چاہیے کہ اللہ کرم نوازی فرمائے گا، میری مدد فرمائے گا، مجھے استقامت عطا فرمائے گا، اپنی رضا اور منشا کے مطابق مجھے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ پوری اس لہجے میں بات ہونی چاہیے کہ جس سے یقین کی کیفیت یہ سامنے آئے۔ اور یہاں پہ مزید دو باتیں آپ کے اس جملے سیہدین سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک یہ کہ بندے کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہدایت اور ہدایت پر ثابت قدم رہنے کی دعا مانگنی چاہیے۔ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام، چاہے وہ حضرت ابراہیم ہوں، چاہے وہ ہمارے محبوب مکرم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آپ کے اسوہ میں ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے تھے۔ اب انبیاء تو پیدائشی طور پر ہدایت پہ ہوتے ہیں، تو جب انبیاء ہدایت کی دعا مانگتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت پر ثابت قدمی کی دعا مانگ رہے ہیں۔
ہدایت پر استقامت کی دعا مانگ رہے ہیں، تو ان سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم تو جو عام لوگ ہیں ہمیں ہدایت کی بھی ضرورت ہے اور پھر ہدایت پر ثابت قدمی کی بھی ضرورت ہے۔ یہ دونوں دعائیں ہمیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں اپنے اس حسن ظن کا اظہار کر رہے ہیں کہ سیہدین، وہ ضرور مجھے ہدایت عطا فرمائے گا۔ جہاں تک حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے تو آپ بھی کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2721 ہے، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آقا علیہ السلام اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں، والتقی، اور تقوی کا سوال کرتا ہوں، والعفاف، اور پاک دامنی کا سوال کرتا ہوں، والغنا، اور مالداری کا سوال کرتا ہوں۔ اب یہ آقا علیہ السلام کی دعا ہے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنا، اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک بازی اور مالداری کا سوال کرتا ہوں۔ اور حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہدایت کی دعا مانگنا صحابہ کو بھی سکھاتے تھے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگو۔ مسند امام احمد بن حنبل اور ابو داؤد شریف وغیرہ کتب کی روایت ہے کہ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آقا علیہ السلام کے نواسے ہیں، سرکار نے انہیں یہ دعا سکھائی کہ اے حسن، اللہ سے یہ مانگا کرو، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اللہ تو ان بندوں سے مجھے ہدایت عطا فرما جنہیں تو نے ہدایت یافتہ بنایا ہے، جنہیں تو نے ہدایت عطا فرمائی ہے۔ تو اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ کوئی بھی بندہ کسی وقت بھی اس دعا سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ ہر وقت بندے کو ہدایت کی بھی ضرورت ہے، دنیا کے کاموں میں، دین کے کاموں میں، اخلاقیات میں، عبادات میں، معاملات میں، اور ہر وقت بندے کو ہدایت پہ ثابت قدم رہنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے کہ بندہ اللہ سے ہدایت کی امید رکھے، اس سے دعا مانگے، اس سے ہدایت طلب کرے۔ اور دوسری بات یہاں ہمارے سامنے یہ آئی کہ بندہ جب بھی اللہ سے دعا مانگے قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا مانگے، جس طرح کہ آپ نے سیہدین، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا، انتہائی یقین کے ساتھ آپ نے یہ اللہ رب العزت کی متعلق آپ نے گمان کا اظہار کیا ہے۔ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں یہی تلقین کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3809 ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس حالت میں دعا مانگو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو کہ اللہ ہماری دعا کو قبول کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی بخاری شریف کی حدیث نمبر 7405 ہے، اس میں آقا علیہ السلام نے حدیث قدسی ذکر کی، فرمایا اللہ فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، یعنی میرا بندہ جو میرے بارے میں گمان کرے میں اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہوں۔ اگر بندہ اس گمان کے ساتھ دعا مانگے کہ اللہ میری دعا قبول نہیں کرے گا، نہ جانے قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، تو پھر نتیجہ بھی اس کا یہی برآمد ہوگا۔ لیکن اگر بندہ اس یقین کے ساتھ دعا مانگے کہ میرا اللہ میری دعا کو ضرور قبول کرے گا، تو پھر اللہ اسی گمان کے مطابق بندے کے ساتھ معاملہ کرے گا اور اس کی دعا ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ تو وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ آپ نے کہا کہ میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، وہ ضرور مجھے ہدایت عطا فرمائے گا، ضرور مجھے ہدایت پہ استقامت عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کی ہجرت کا ذکر ہے کہ جب آپ ہجرت کرنے لگے ہیں تو اس انداز میں آپ نے دعائیں مانگی، اور پھر جس وقت آپ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت اپنے رشتہ داروں کو، اعزاء اقارب کو، اپنے مال کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کے جا رہے تھے، اور پھر آپ کی اولاد نورینہ بھی نہیں تھی، تو اس وقت ایک طرح کا تنہائی کا خیال آپ کو آیا، تو اس وقت پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگی، ربی، اے میرے رب، ہب لی من الصالحین، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ جب بندہ کوئی نیک کام کر رہا ہو، کسی نیک کام کے کرنے کا آغاز کر رہا ہو، تو وہ وقت قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس وقت بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لے، اپنی جھولی کو پھیلا لے، جو اس کی منشا ہے، مرضی ہے، اس کے مطابق وہ اللہ سے مانگ لے۔ اب ہجرت کا موقع ہے جو سراسر عبادت ہے، خالصتاً اللہ کے لیے ہے، اور جانے سے پہلے حضرت ابراہیم دعا مانگتے ہیں، رب ہب لی من الصالحین، اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرمانا۔ تو دوسرا نقطہ یہاں سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ آپ نے صرف یہ دعا نہیں مانگی کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرما، بلکہ یہ دعا مانگی اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا
کہ صالح ہونا یہ اللہ کے بندوں کی اعلیٰ ترین صفت ہے۔ جب حضرت ابراہیم اللہ سے اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتے ہیں تو ساتھ اس کی صفت بھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ مجھے وہ بیٹا عطا فرمانا جو صالح ہو، نیک ہو۔ یہ حضرت ابراہیم کا یہ حسن انتخاب اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کی جو صفات اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں، ان میں ایک صرف صالح ہونا بھی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جب اپنے لیے دعائیں مانگے تو یہ بھی دعا مانگے اللہ مجھے اپنا صالح بندہ بنا دے۔ اپنی اولاد کے لیے دعا مانگے تو یہ دعا مانگے اللہ میری اولاد کو صالح بنا دے، نیک بنا دے، اپنا فرما بردار بنا دے۔ اپنے احباب کے لیے دعا مانگے تو پھر بھی صالحیت کی دعا مانگے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت طیبہ جو قرآن مجید کی روشنی میں ہمارے سامنے آئی ہے، وہاں بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبیوں نے اپنے لیے دعائیں مانگی ہیں، اللہ مجھے صالح بنا دے، اللہ مجھے صالحین کی جماعت میں شامل کر دے، اللہ میرا حشر صالحین کے ساتھ کر دے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو سورہ شعراء کی آیت نمبر 83 میں ہے، آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں رب ہب لی حکما، اللہ مجھے علم و فہم عطا فرما، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، مجھے نیک لوگوں کی سنگت عطا فرما دے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 میں، جس میں آپ نے ذکر کیا اللہ تیری کرم نوازی ہے، تو نے مجھے علم عطا فرمایا، حکمت عطا فرمائی، بادشاہی عطا فرمائی، سلطنت عطا فرمائی۔ تو یہ ساری باتوں کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کرنے کے بعد آپ عرض کرتے ہیں مولا توفنی مسلمہ، مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا، والحقنی بالصالحین، اور اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ملا دے، میرا انجام صالحین کے ساتھ کرنا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا سورہ نمل کی آیت نمبر 19 میں ہے کہ وَادْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ، اللہ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک، اپنے صالح لوگوں میں داخل فرما دینا۔ تو پتہ چلا یہ صالح ہونا یہ اللہ کے بندوں کے لیے بہت بڑا کمال ہے اپنے رب کی بارگاہ میں۔ اب صالحیت کیا ہے؟ اللہ کی فرما برداری ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا ہے، اللہ کا ذوق ہے، شوق ہے، اللہ کی محبت ہے۔ تو ہمیں اپنے لیے، اپنے احباب کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ انہیں بھی صالح فرما دے۔ جس طرح حضرت ابراہیم نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، اسی طرح باقی انبیاء کرام کی اپنی اولاد کے بارے میں دعائیں ملتی ہیں۔ مثلا حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا اپنی اولاد کے بارے میں سورہ عمران کی آیت نمبر 38 میں ہے، آپ نے رب سے دعا مانگی رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے اپنی جناب سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کی سیرت طیبہ کی روشنی میں یہ پہلو ہمارے سامنے آ رہے ہیں صالحیت کے۔ اپنے اندر ہم صالحیت پیدا کریں، اپنی اولاد کے اندر صالحیت پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور ان کے متعلق صالحیت کی اللہ رب العزت سے دعا مانگیں۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے دعا مانگی، اب انبیاء کی دعا، نبی کی دعا، اور وہ نبی جس نے اللہ کی خاطر اتنی مشقتیں برداشت کی، آگ تک جانا قبول کر لیا، اور پھر جو اللہ کی خاطر ہجرت کر کے اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے میں جا رہا ہے، تو جب انہوں نے دعا مانگی، اب دعا تو انسان مانگتا ہے، لیکن دعا اس وقت، بلکہ دعا سے پہلے انسان کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میرا عمل ایسا ہو، میرا کردار ایسا ہو کہ ادھر میں اللہ سے دعا مانگوں، ادھر اللہ کرم نوازی فرمائے، میری دعا کو قبول کر لے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کردار ہمارے سامنے، آپ کی مشقتیں ہمارے سامنے، آپ کا جہاد ہمارے سامنے، اور آپ کی استقامت ہمارے سامنے، اور پھر ہجرت ہمارے سامنے، اور اس وقت آپ نے جو دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کی، تو فوری اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آیا، فوری اس دعا کو شرف قبولیت نصیب ہوا۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، پس ہم نے انہیں ایک بہت بردبار بیٹے کی بشارت دی کہ ابراہیم تو نے مانگا ہے، ہم تجھے عطا کرتے ہیں، جا ہم نے تجھے ایک بردبار، ایک حلیم بیٹے کی بشارت دی، تیرے ہاں ایک حلیم اور بردبار صفات کا حامل بیٹا پیدا ہوگا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری ہے جو اس ہجرت کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ تو اب یہ جو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، تو اس ایک آیت میں، ایک جملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے 3 بشارتیں ہیں، 3 خوشخبریاں ہیں۔ سب سے پہلی بشارت اور سب سے پہلی خوشخبری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم تیری دعا کو قبول کر لیا گیا، تیرے ہاں اولاد نرینہ ہوگی، تجھے میں بیٹا عطا فرماؤں گا۔ دوسری خوشخبری یہ کہ وہ بڑی عمر کو پہنچے گا، عمر والا ہوگا، یعنی اس عمر کو پہنچے گا
کہ جس عمر میں اس کی سیرت و کردار کو دیکھ کر لوگ اسے بردبار کہہ سکیں۔ اور تیسری خوشخبری یہ ارشاد فرمائی گئی کہ تو نے صالح بیٹے کی دعا مانگی تھی، جا ہم نے تیری دعا کو قبول کیا اور تجھے صالح اور بردبار بیٹا عطا فرمائیں گے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے انہیں خوشخبری دی بردبار بیٹے کی۔ اب یہ جو حلیم ہونا یہ انسانی صفت ہے جو بے شمار صفات کا مجموعہ ہے، جس میں اصالت رائے، اصابت رائے، بلند اخلاقی اور مخلوق کے ساتھ پیار محبت اور شفقت کا رویہ، یہ ساری باتیں شامل ہیں۔ رائے کا اچھا ہونا، رائے کا کامیاب ہو جانا، اخلاق کا بلند و بالا ہونا، اچھے اخلاق کا مالک ہونا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت اور شفقت کا رویہ رکھنا، یہ حلیم آدمی کی نشانیاں، اور یہ ساری کی ساری نشانیاں صالحیت کی علامت ہیں، بندے کے نیک ہونے کی علامت ہے۔ تو یہ حلیم ہونا یہ ایسی صفت ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی اشج عبد القیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ان فیک لخصلتین، کہ میرے غلام تیرے اندر دو عادات ہیں، یحبہم اللہ، جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ اب اس صحابی کی دو خصلتیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے وہ کون سی سرکار نے گنوائیں؟ فرمایا الحلم، ایک تیری خصلت ہے حلم، بردباری، یہ وہی خصلت ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں بیان کی کہ فبشرناہ بغلام حلیم۔ اور دوسری خصلت سرکار نے ارشاد فرمایا تیری اللہ کو پسند ہے الاناتو، جلد بازی کے بغیر، جلد بازی نہیں بلکہ سوچو بچار کے بعد کسی معاملے کے لیے قدم اٹھانا۔ سرکار نے فرمایا یہ دو خصلتیں تیری اللہ کے نزدیک بہت پسند ہیں۔ تو پتہ چلا کہ حلم، بردباری کی خصلت یہ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو حضرت اسماعیل کے باپ ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا قرآن مجید میں دو مقامات پہ ذکر فرمایا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 75 میں ارشاد فرمایا ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک حضرت ابراہیم علیہ السلام نرم دل والے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 ہے یہ، ان ابراہیم لأواہ حلیم، بے شک ابراہیم نرم دل والے اور بردبار تھے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 75 میں بھی یہی ارشاد فرمایا گیا ان ابراہیم لحلیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے۔ تو گویا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بردباری میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین بنے۔ پھر ایک اور نقطہ فبشرناہ بغلام حلیم سے یہ سامنے آ رہا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں پہ اتنا کریم ہے، اتنا کرم نوازی کرنے والا ہے کہ بندے اس سے جو مانگتے ہیں وہ اپنے بندوں کے مانگنے سے اور بندوں کی طلب سے بڑھ کر انہیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابراہیم نے تو یہ دعا مانگی تھی اللہ مجھے صالح بیٹا عطا فرما، تو اللہ نے جواب دیا کہ ابراہیم ہم تجھے جو بیٹا عطا فرمائیں گے وہ حلیم بھی ہوگا، یعنی صالحیت بھی کمال درجے میں اس کے اندر ہوگی اور حلم بھی، بردباری بھی کمال درجے میں اس کے اندر موجود ہوگا۔ تو یہ اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت ہے، شفقت ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کو ان کی تمنا سے بڑھ کر قبول فرماتا ہے۔ تو یہ بیٹے اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں جو انہیں عطا فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایک تو صفت ان کی یہ تھی کہ وہ حلیم تھے، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کچھ صفات ذکر کی۔ دو آیات طیبات ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر کرتے ہوئے اور آپ کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55 سورہ مریم کی۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اور یاد کیجئے کتاب میں یعنی قرآن مجید میں حضرت اسماعیل کو، إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، بے شک وہ وعدے کے سچے تھے، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ اللہ کے رسول بھی تھے، اللہ کے نبی بھی تھے، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے